تو وہ خدا ہی کیا کہ جو دوسرے کی اتباع و پیروی کریں. یعنی اس کائنات میں بالفرض اگر دو خدا مراد لیے جائیں تو بھی یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا، سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے. یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کس طرح ہو جاتا؟ وہ اس طرح کہ بالفرض اگر ایک سے زیادہ خدا کا تصور قائم کیا جائے، مثلا ہم ہنود کی طرح، ہندوؤں کی طرح لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کی بات نہیں کرتے، بلکہ صرف سمجھانے کی غرض سے صرف دو خدا کی بات کرتے ہیں. یعنی اس کائنات میں بالفرض اگر دو خدا مراد لیے جائیں تو بھی یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا، سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر دو خدا تسلیم کیے جائیں تو کسی مسئلے پر، کسی بات پر وہ دونوں خدا یا تو اتفاق کریں گے یا اختلاف. مثلا اگر ایک خدا کسی وقت کے بارے میں یہ ارادہ رکھے کہ اس وقت میں بارش ہو، اس وقت میں کوئی شخص حرکت کرے، اس وقت میں کسی کی موت واقع ہو، لیکن دوسرا خدا اس بات پر اتفاق ہی نہ کرتا ہو، یعنی اس کا ارادہ یہ ہو کہ اس وقت میں بارش نہ ہو، اس وقت میں کوئی شخص حرکت نہ کرے بلکہ ساکن رہے، اس وقت میں کسی کی موت نہ ہو، تو یہ تو ممکن ہی نہیں. کیونکہ ایک ہی وقت میں بارش بھی ہو، بارش نہ بھی ہو، ایک ہی وقت میں کوئی شخص حرکت بھی کرے اور اسی وقت میں وہی شخص ساکن بھی رہے، ایک ہی وقت میں کسی کی موت بھی ہو اور اسی وقت میں کوئی شخص زندہ بھی رہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور قائم کرنے کی صورت میں جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا، اور جس کا ارادہ پورا ہی نہ ہوگا تو وہ خدا ہی نہیں. اور اگر بالفرض یہ کہا جائے کہ وہ دونوں خدا کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں، اختلاف کو ہی ختم کر دیں، تو بھی اس صورت میں جس بھی خدا کے ارادے کی تکمیل ہوگی وہی خدا ہوگا، اور جس خدا نے اپنے ارادے کو قربان کرتے ہوئے کمپرومائز کیا وہ تو تابع ہوا، لہذا وہ تو خدا نہ ہوا، کیونکہ خدا کسی کے تابع نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک خدا بارش ہونے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن دوسرا خدا یہ ارادہ رکھتا ہو کہ بارش نہ ہو، تو اگر ان دونوں نے اس اختلاف کو ختم کر کے اتفاق کر لیا، یعنی دونوں نے بارش کے ہونے پر اتفاق کر لیا، تو جس خدا کا ارادہ یہ تھا کہ اس وقت میں بارش نہ ہو، گویا کہ اس نے اپنے ارادے کو دوسرے خدا کے ارادے پر قربان کر لیا اور دوسرے خدا کے ارادے کی اتباع و پیروی کی. تو وہ خدا ہی کیا کہ جو دوسرے کی اتباع و پیروی کریں. لہذا معلوم ہوا کہ کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ خدا کا اتفاق کرنے سے کسی ایک خدا کے ارادے کی ہی تکمیل ہوگی، دوسرا خدا اتباع و پیروی کرنے والا قرار دیا جائے گا، لہذا وہ دوسرا خدا ہی نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور ممکن ہی نہیں. اگر ایک سے زیادہ خدا مراد لیے جائیں تو سارے عالم کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نظام کائنات ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس نظام کائنات کا اس طرح اعتدال کے ساتھ باقی و برقرار رہنا، بدستور چلتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ خدا کا تصور ممکن ہی نہیں.